تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستانیوں سے میں ماضی کے بارے میں پوچھوں گا کہ ہم آزادی کس لیے بناتے ہیں۔ اس 14 اگست کو آزادی کے دن کو بنانے کے لیے آج جو ہم نکلتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن کے لوہے گل گئے اس ملک کو بنانے میں، ہجرتیں کرنے میں، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے اپنے کاروبار، اپنی حویلیاں، اپنی تجوریاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قربان کر کے الہی کریمت اللہ کے لیے اپنے علاقوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کر ہجرتیں کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے ہجرتیں کری اور اتنی مارے کھائیں، اتنی قربانیاں دیں، اتنی عصمتیں پامال ہوئیں، پورے دریا راوی لاشوں سے بھرے ہوئے آئے، پوری ٹرینیں کٹی ہوئی آئیں، بڑی مشکل سے یہ کارواں، یہ قافلہ یہاں تک پہنچا اور یہ عرض پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے لیے کتنی جد و جہدیں کی گئیں ہمارے آبا و اجداد نے، وہ بتاتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیوں سے، کتنے مشکل حالاتوں سے اس ملک کو حاصل کیا۔ میں نے اس لیے سوچا کہ آج کے نوجوانوں کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی مشکلوں سے اس ملک کو حاصل کیا، کتنی قربانیاں دیں، اور جب یہ ملک حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، مشکل حالاتوں سے اس ملک کو حاصل کیا۔ میں نے اس لیے سوچا کہ آج کے نوجوانوں کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی مشکلوں سے اس ملک کو حاصل کیا، کتنی قربانیاں دیں، اور جب یہ ملک حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد بتاتے ہیں کہ ہم نے نہ ہی کسی قوم کے لیے، نہ ہی کسی پارٹی کے لیے، نہ ہی کسی فرد کے لیے، اور نہ ہی کسی مذہبی جماعت کے لیے اس ملک کو کے لیے آزادی کے لیے جد و جہد کی اور ہجرتیں کی۔ ہم نے صرف ایک ہی نعرہ تھا وہاں پہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہی نعروں کی گونجوں سے پورا انڈیا، بمبئی، دہلی، ہر جگہ صرف یہی کلمہ، یہی نعرہ گونج رہا تھا۔ ان نعروں کی گونج نے اس ملک کو آزاد کرایا، بڑی قربانیاں دی۔ 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے ان کی قربانیاں، ان کے خون اور ان کی ہجرتیں اور ان کی تکلیفیں، کتنے قربان ہو گئے، کتنے ماں کے لال جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنوں نے اپنے گھر، اپنی ہر چیز، بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک، یہ عرض پاکستان وجود میں آیا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کے لیے ایک شخص، ایک مومن، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو بنانے کے لیے خواب دیکھا تھا کہ ایک اسلامی مملکت ایسی ہونی چاہیے جو پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر سکے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا اتنا مضبوط ایک بہترین قلعہ بنایا جائے، ایسا اسلامی ملک بنے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مقدس جگہوں کی، مسلمانوں کی عزتوں کی، مسلمانوں کے مال کی، جان کی تحفظ کر سکے، ان کا دفاع کر سکے۔ اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا۔ اس ملک کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جد و جہد کی، انہوں نے کمٹمنٹ کیا، انہوں نے اپنا ویژن بنایا، اپنی بیماریاں نہیں دیکھی، اپنی ہر چیز کو بھلا کے اس کو اپنا ویژن بنایا، اپنا خواب بنایا اور اپنی چیز کو، اس گول کو اچیو کر کے چھوڑنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سر در کی بازیاں لگا دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی ہوئی کہ محمد علی جناح آپ پاکستان بنانے کی جدوجہد کیجئے، اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حکم سے یہ ملک وجود میں آیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بنایا، اس نے بنایا، اس نے گرایا، اس نے کیا، اس نے بچایا، یہ ہم لوگوں کی اپنی عقلی سوچ کی باتیں ہیں۔ اس ملک کے لیے سب سے بڑی بات کہ 27 رمضان کو یہ نازل ہوا، بڑی دعائیں تھیں، بڑی قربانیاں تھیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے اللہ رب العزت سے بھی کمٹمنٹ کی کہ یا اللہ رب العزت ہمیں ایک اسلامی ملک عطا فرما دے،
ہم تیرے حکموں کے مطابق اس میں عبادت تیری بندگی کر سکیں اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے اس میں مطلب جد و جہد کر سکیں، کوشش کر سکیں۔ ایسا ملک اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ آج بھی دیکھ لو یہ ملک کھڑا ہوا ہے، دنیا چاروں طرف سے دشمن کھڑا ہے اور یہ شہزادہ یہ پاکستان پھر بھی کھڑا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، اللہ کی خصوصی مدد کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ غیر تو غیر اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گھر جل گیا میرے گھر کے چراغ سے، بڑے سازشیں، بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبت اور بڑے جو ہے نا اس ملک کے ساتھ اور بہت معاملات کیے گئے، لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے ملک آج بھی کھڑا ہے۔ اور اس کے کھڑے ہونے کی ہی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے بہت بڑے کام لینے ہیں۔ میں تمام پاکستانی نوجوانوں کو خاص کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پاکستان کے نوجوانوں کے لیے خواب دیکھا تھا، ان کا ویژن تھا کہ ہمارے ملک کا نوجوان ایک مسلمان، ایک مومن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک شاہین کی طرح ہو، ایک شاہین کی طرح اس کی پروازیں ہوں، بلندیوں پہ ہو، اس کی جو ہے نا سوچ دور کی ہو، اس کی نگاہیں دور پہ ہوں، وہ غافل نہ ہو، وہ بزدل نہ ہو، وہ عیاش نہ ہو، وہ شہوت پرست نہ ہو، وہ بے حیا نہ ہو، وہ بغیرت نہ ہو۔ اس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی کتابیں لکھی۔ ان کا یہ ویژن تھا کہ اس ملک کا نوجوان نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، پوری دنیا کے اوپر پورے ملک کھانے، پورے صوبے کھانے، اس ملک نے پوری دنیا کے اوپر یہ سب ہلالی پرچم گاڑنا ہے۔ یہ جو آج ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل جو کہ اپنی تاریخ بھول چکی ہے، جو کہ دوسروں کی ثقافتوں سے، دوسروں لوگوں کی جو نا چیزوں سے متاثر ہو کر وہ بس سمجھتی ہے کہ آزادی کا مطلب ہے کہ نشے کر کے، بائکوں کے جالیاں نکال کے، بائکوں کے سلنسر نکال کے، بائکوں پہ لیٹ کے، ویلنگ کر کے اور باجے بجا کے اور ناچ گانے کر کے ملک کی آزادی بنائی جاتی ہے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں، کتنی جانیں اور کتنی لوگ کھپ گئے، کتنے لوگ مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، جب جا کے یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس ملک نے تو بہت آگے جانا تھا۔ یہ 4 صوبوں کے ساتھ، اتنے سے چھوٹے ملک کے ساتھ یہ اس ایوریج پہ سیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ملک کو اللہ نے کلمے کے نام پہ بنایا، وجود بخشا۔ مسلمانوں نے اللہ سے کمٹمنٹ کی کہ اللہ ہمیں کلمے کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں، ہمیں ہماری مدد و نصرت فرما، اور اس ملک سے ہم دین کا کام لیں، ہم اس دین کی سربلندی کے لیے یہ ملک پوری دنیا کے اندر پرفارم کرے۔ اس ملک کا ایک ایک بچہ، ایک ایک ذرہ ایک سورج بننا تھا، اس کو ایک پہاڑ بننا تھا، ایک آتش بننا تھا، ایک آتش فشاں بننا تھا۔ اور افسوس کی بات کہ ہمارا نوجوان کو تاریخ ہی بھول چکی ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بس میں مستی کروں، موج کروں اور گھوموں پھروں، ناچ گاؤں، اور بس یہی زندگی، یہی ملک ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اس ایوریج پہ کیسے سیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو ملک؟ میں تاریخ پڑھنے کے بعد، اپنی دین کی، اسلام کی تاریخ پڑھنے کے بعد، قرآن و سنت پڑھنے کے بعد، ڈاکٹر علامہ اقبال کو پڑھنے کے بعد، اس ملک کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد، اس ملک کے لیے جو قربانیاں اور جو محنتیں کی، جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد اتنا درد دل، اور آج کے حالات، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، 74 سالوں میں آج ہمارا ملک وہیں کھڑا ہوا ہے، بلکہ ایک مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ ہمارے بلوچستان کے اندر لڑکی کی جو ہے تحریک چل رہی ہے، ہمارے جو ہے نا فاٹا کے اندر بھی جو ہے نا کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ ہم اس 4 صوبوں کو، اس چھوٹے سے اتنے سے خطے کو نہیں سنبھال سکتے۔ اللہ رب العزت ہمارے کو کیوں ترقی دے؟ کس وجہ سے ہمارے کو جو ہے نا ہماری اکنومی کو اچھی کرے، ہماری معیشت اچھی کرے، بہتر کرے، ہماری حالت کیوں بدلے؟ تاکہ ہم اور عیاش اور غافل اور بندروں کی طرح ناچنا گانا اور تماشا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ ہماری حالت پر رحم کرے۔ اللہ کبھی بھی آپ کی حالت پر رحم نہیں کرے گا، کیونکہ مومن جو ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ رب العزت کا جو ہے نا ماننے والا۔ تب یہ بغاوت اور بے حیائی اور برائی اور سود اور بےمانی اور 2 نمبریاں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ تو غافل ہیں، وہ جانتے نہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، دین کو۔ یہ تو سب کچھ جاننے والی قوم ہے، اس کو میں نے اتنی نعمتیں، اتنی مہربانی کی کہ ان کو انگریزوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے آزادی دے کے ایک ملک، ایک خطہ بخشا، ان کو جگہ دی۔
जीने के लिए, इनको एटमी पावर बनाया, इनको हर तरह की सलाहियत, हर तरह की मदनियात से नवाजा। ये उस अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करते हैं और ना ही अपनी हालातों पर रहम करते हैं, ना अपनी कौम के लिए सोचते हैं, ना अपनी फैमिलीज के लिए सोचते हैं, बस बेढंग की ज़िंदगी। आप अपनी ज़िंदगी को कभी जानवरों पे कभी गौर व फिक्र किएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हमारा नौजवान, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम कुत्ते, बिल्ले और बंदरों की तरह नाच गाने और इस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। हालांकि मोमिन एक शेर की मानिंद होता है, शेर की तरह जीता है, अनडिफाइंड जीता है, उसकी हैबत होती है, उसका रौब होता है, उसका एक वकार, एक मेयार और एक किरदार होता है। दुनिया बगैर कहे मानती है उसको, जैसे शेर को जंगल में बगैर कहे लोग मानते हैं बादशाह। तो हमारे नौजवान को, हमारे बच्चे को इस तरह होना चाहिए, अपनी तारीख, कुरान और सुन्नत, दीन की तारीख, हमारे इस्लाम की तारीख, हमारे मुल्क की तारीख, उसको पढ़ लेनी चाहिए और अल्लामा इकबाल को पढ़ लेना चाहिए। और उसके लिए उसके बाद जो है ना, उसको 14 अगस्त में जो हमारे बच्चे नशे वगैरह करके और जो है ना उल्टी सीधी बाइकों पे लेट गए और जो तमाशे करते हैं, इनको अंदाज़ा होगा कि हम ये सब कुछ ज़ाया कर रहे हैं, अपनी जवानियों को, अपने वक्त को, अपने पैसे को, अपनी हर चीज़ को हम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आता। अपने वक्त की कदर करें और मज़ा तो तब आएगा, असली बंदा तो वो है कि वो टिकटॉक और दूसरी चीज़ों पे नहीं, रियल लाइफ के अंदर, पढ़ाई के अंदर, तालीम के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, इन चीज़ों में पायलट बने, स्पोर्ट्स में जाए, कोशिश करे अपने मुल्क का नाम रोशन करे, अपनी कौम का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, रियल लाइफ में आए, ख्वाबों की दुनिया से, अफसानों के, ये ड्रामे, ये फिल्में, ये अफसाने हैं, हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है। हकीकत के हीरो बनो, रियल लाइफ के हीरो बनो, पैशन दिखाओ, अपना टेंशन दिखाओ, अपनी पावर दिखाओ, अपनी एनर्जी दिखाओ, अपनी पोटेंशियल दिखाओ, अपनी पावर दिखाओ, ताकि मज़ा आए। तारीख आपके नामों से भरी हुई आपकी ये जो हम 14 अगस्त पे जो तमाशे मामला करते हैं, इससे कोई तारीख हमारी लिखी है, मजाक उड़ाया जाएगा, तारीख में आपका मजाक उड़ाया जाएगा, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता रोज भौंकता है लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, शेर सिर्फ सुबह दहाड़ता है, बाकी काम तो उसकी शेरनी ही कर जाती है। उसका इमेज और उसका ब्रांड और उसके बाल की हैबत तो लोग जानते हैं। वो तन्हाइयाँ उन चीज़ों में जिसमें वो मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाता है, उस चीज़ को लोग नहीं जानते, उसके ज़ाहिर को लोग देखते हैं, लेकिन उसने जो मेहनतें की होती हैं वो काटी होती हैं, वो गुमनामियाँ, वो खामोशियाँ, वो तन्हाइयाँ, उनमें जो उसने अपने आप को तैयार किया होता है। तो उस तरह अपने आप को तैयार करें आप। और अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। हमने तो अभी 74 साल सिर्फ अपने मुल्क को ही बचाया है, दिफा किया चारों तरफ से, अपने मुल्क का ही दिफा किया है, अपने बच्चों को संभाला है, अपनी कौमों को संभाला है। रेवड़ है ये कौम, एक को संभालो दूसरा उधर घुस जाता है, दूसरे को संभालो तीसरा उधर चले जाता है। इनको बड़ी मुश्किलों से हमारे गुमनाम हीरो ने, हमारे लोगों ने, हमारी पाक फौज ने, हम कोशिशें बड़ी मेहनत करके हमारे कौम को अभी तक फिर भी बचाया हुआ कि ईमान की हरारत जिंदा है, जज्बों की सदाकत जिंदा है हमारी कौम में। लेकिन इस एवरेज पे हम अपने आप को सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े एडवेंचर, बड़ी बड़ी जंगें हमारे लिए बाकी हैं। उस जंगों के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ये कमिटमेंट करें कि अगली 14 अगस्त इंशाअल्लाह हम श्रीनगर के अंदर मनाएंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, वहाँ अपना ये सब जिलाली परचम लहराएंगे, वहाँ जाके हम बाजे बजाएंगे, वहाँ जाके हम जश्न मनाएंगे, वहाँ जाके हम 14 अगस्त मनाएंगे। ये होना चाहिए जिगर एक मोमिन का, एक मुसलमान का ये जिगर होना चाहिए। तभी तो वो इन तोग़यानियों को, इन फ़िरौनों को, इन बेरहम सियासतों को शिकस्त दे सकता है, इनका सामना कर सकता है। वरना खा जाएगी दुनिया हमें, हमारे मुल्क को। तो हमें सोचना चाहिए और हमारे मुल्क को भी, हमें भी, हमारे बच्चों को, मुझे, हमें खुद सोचना चाहिए कि आई हैव यू चेंज। हमें अपने आप को चेंज करना है। हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, इंशाल्लाह इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इंशाल्लाह दिल्ली के लाल किले के अंदर ये सब जिलाली परचम गाड़ना है, फिर मज़ा आएगा जश्न मनाने में। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ फिर उस टाइम जश्न मनाएंगे और फिर जो ना बाजे भी बजाएंगे, वन व्हीलिंग भी करेंगे, घोड़ों को भी 2 टांगों पे उठाएंगे, सब कुछ करेंगे।
کوئی اچیو تو کریں, کوئی گول تو اچیو کریں, کوئی ایڈونچر تو, ان خطروں کو تو مول لیں, ان بلاؤں کو تو منہ دیں جو سامنے کھڑی ہیں. بغیر کچھ کیے, بغیر کچھ معاملات کیے, جنہوں نے قربانیاں دی وہ بیچارے قربان ہو گئے, وہ قربانیاں دے کے چلے گئے. ہم صرف باجے بجا کے اور یہ تماشے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی نہیں ہے. یہ ہمارے کو شیطان نے فریب میں ڈالا ہوا. اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے اداروں کی ترقی کے لیے, مضبوطی کے لیے, پوزیٹیوٹی کے لیے اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اندر چینج لائیں, اپنے آپ کو اللہ سے, کیونکہ ان ساری سب چیزوں کے لیے بہت پازیٹیو. یہ صرف جذباتوں کا گیم نہیں ہے کہ صرف جذباتوں کے ذریعے نعرے لگا کے اور ریلیاں نکال کے کام نہیں ہوتے. اس کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے, اصول چاہیے, پرنسپل چاہیے. آپ کو ان جنگوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے, ان میدانوں کو سر کرنے کے لیے آپ کو اللہ کو لانا پڑے گا. جنگوں میں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا, تعلق باللہ, اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا. پھر تزکیہ کرنا پڑے گا, اپنا تزکیہ, اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو, ان کی سنتوں کو, ان کے اصولوں کو, ان کے پرنسپل کو اپنانا ہوگا. ان کو لانا پڑے گا ہمیں ان جنگوں کے اندر, ان کامیابیوں کے لیے, اپنے ملک کو بلندیوں پہ لے آنے کے لیے, اپنی قوم کو, اپنے گھر کو, اپنے نام کو, ہر چیز کو اوپر اٹھانے کے لیے ہمیں اللہ بھی چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول, ضوابط, قواعد بھی چاہیے. پھر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فکر اور ان کے سبق بھی چاہیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا, امانت کا, شجاعت کا, امامت کا, اٹھ پھر کھڑا کر اپنے آپ کو. اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے اندر سے تیار کرنا پڑے گا, پھر اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا, پھر قرآن اور سنت کو سمجھنا پڑے گا, ان اصولوں کو سمجھنا پڑے گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول, پرنسپل لانے پڑیں گے کہ دشمن بھی مانتا ہو آپ کو ایسے کردار کے ساتھ, جذباتوں کے ساتھ نہیں, اصولوں کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو اس اتنا لیول پہ لے کے جانا پڑے گا کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے, ہماری قوم کے بچوں سے کوئی پوچھے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں, تو ہماری قوم کے, ہمارے لوگوں کا, ہمارے بچوں کا جواب ہونا چاہیے بلائیں کھاتے ہیں ہم, بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے ہمارے بچے. جبھی تو وہ ان شیطانوں کو, طوفانوں کو اور ان فرعونوں کو منہ دے سکتے ہیں, ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آگے بہت سخت مقابلہ ہے. ہاں, غافل کے لیے نہیں ہے, جاہل اور غافل اور بے پرواہ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے جاہل کے لیے, یہ دنیا ایک آسان اور ایک میٹھا گھونٹ ہے غافل کے لیے. یہ دنیا ایک آسان اور میٹھا گھونٹ ہے بے وقوف کے لیے. یہ دنیا ایک آسان اور میٹھا گھونٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں یہی ہوں, میں یہی رہوں گا, مجھے چینج نہیں ہونا, مجھے اسی پہ, بس میں اسی پہ راضی ہوں. تو رہے اسی پہ راضی, کیونکہ آگے جا کے مر جانے سے اچھا ہے کہ تو ادھر ہی مر جائے, کیونکہ آگے جا کے مرے گا تو ملک اور قوم کا بھی نام ڈبائے گا. تو ادھر ہی مر جا. لیکن کیسے؟ یہ غلامانہ زندگی, یہ اپنی نفس کی غلامی, اور یہ شیطان کے راستے پہ چل کے کیا ملے گا تجھے؟ ایسی گل سڑ کے مر جائے گا جانوروں کی طرح. اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو اللہ نے آنکھ, کان, ناک دیے تھے, اس کا سوچنے سمجھنے کا دل سے تعلق ہوتا ہے. انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا, اپنی جوانیوں کو ضائع کیا, اپنے آپ کو نشے تماشوں میں, عیاشیوں میں, شہوت میں, عاشقی معشوقیوں میں, ان فضول چیزوں میں ضائع کیا. تو وہ دونوں جہان میں ناکام ہو گیا. اس کا نہ اس دنیا میں کوئی امپیکٹ ہے, نہ کوئی معاملات ہے, اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, ان جنگوں کے لیے, ان سسٹموں کے لیے, ان چیزوں کے لیے تیار کریں. اپنی قوم کو بہت آگے لے کے جانا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنایا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر گئے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ ایک دوسری, ہماری نوجوان نسل, ہم اور آپ کھڑے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس ملک کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں, ہم اس ملک کو کتنا ایوریج پہ سیٹ کرتے ہیں. یہ چاروں طرف جو دشمن کھڑا ہے اس پہ کبھی غور و فکر کریں. ہر کوئی کھانے کے لیے ملک کو کھڑا ہے. الحمدللہ یہ شہزادہ پھر بھی کھڑا ہے اللہ کے حکم سے, تو کھڑا رہے گا. اور اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے لوگ رکھے ہیں جو سوچتے ہیں اپنی ذاتوں سے آزاد ہو کے, اپنے آپ سے, اپنی
خواہشات سے آزاد ہو کے اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سوچتے ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ یہ میدان بھی سر کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اپنے اوپر محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ 14 اگست یہ کمٹمنٹ کریں، ارادہ کریں کہ اگلی 14 اگست پہ انشاءاللہ کشمیر، فلسطین، دہلی تک انشاءاللہ اس کو آزاد کرائیں گے، وہاں جا کے اپنا پرچم لہرائیں گے۔ یہ ویژن ہونا چاہیے قوموں کا، ہماری قوم کا ویژن اس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی دور کی سوچ۔ مومن اتنی چھوٹی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ہمارے آٹے چینی، گھر کے مسائل، لوگوں کے، ہمارے ملک کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، کیوں؟ ہمارے پاس سوچ بڑی نہیں ہے۔ سوچ کوئی اتنے عرصے بعد، اتنی صدیوں بعد کوئی ایک لیڈر کے منہ سے آج سننے کو ملا کہ جو ہے نا مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اس کا مذاق اڑا دیا پوری قوم نے، تماشا بنا دیا، تمسخر اڑایا، تاکہ اس کے دل میں جو ایک پازیٹیو خیال آیا ہے تو وہ وہیں دفن ہو جائے، وہیں مر جائے کہ شکل دیکھ اپنی۔ ہماری قوم میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ کوئی بھی پازیٹیوٹی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے پازیٹیوٹی کے لیے کھڑا ہوگا، ہماری قوم کا ایک ایپیکٹ اس جملہ ہے تو فوراً بولتے ہیں جا کے اپنی شکل دیکھ۔ وائے کس وجہ سے اپنے آپ کو خود بھی اچھا نہیں کرتے، اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تماشا اڑاتے ہیں۔ آپ اگر آج کسی پازیٹیو انسان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل آپ خود مذاق بن جائیں گے، تاریخ میں مذاق بن جائیں گے، آپ کا نام و نشان سائڈ پہ ہو جائے گا، آپ کو رون دیں گی یہ مخلوقیں۔ ایسے ایسے شیطان، ایسے ایسے فرعون بیٹھے ہوئے اس ملک کو کھانے کے لیے، آپ کا پتہ بھی نہیں لگے گا، ایسے غلامی میں لے جائیں گے آپ کو، ایسی مار پڑے گی، کیونکہ جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی ان قوموں کی اللہ بھی حالت نہیں بدلتا۔ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ ایک انسان اتنے عرصے بعد، اتنے مدتوں بعد، ہم نے بچپن سے آج تک کبھی ایسا حکمران نہیں دیکھا کہ آج میرا کوئی اس سے بہت اختلافات ہیں، لیکن ان سب کو ہٹا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کی قدر کرو، ایسے پرائم منسٹر کی قدر کرو کہ وہ پازیٹیوٹی کے لیے، کرپشن ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، سود کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے سے یہ گند، یہ زہر، یہ جو گچ پچ کر کے ہمیں پلا دیا اور کھلا دیا گیا، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ کو ایک انسان کے ظاہر پہ ہی یقین کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کر رہا ہے یا اپنی زبان سے کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس پہ یقین رکھو، آپ اس کو جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا بدگمانی نہیں کرو۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کی قدر کر لو، اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کوئی ایسا حکمران یا کوئی چیز نہیں دے گا کہ وہ مدینے کی بات کرتا ہے۔ جب تقریر شروع کرتا ہے تو وہ توحید بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا ہی بول دینا کافی ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور مدد کے لیے بھی دعاؤں میں مدد کے لیے بھی تجھے ہی پکارتے ہیں۔ اتنی بڑی توحید وہ بیان کرتا ہے، رسالت بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ پوری قوم کو بولتا ہوں، اپنے بچوں کو بولتا ہوں، یہ آٹے چینی، رونا دھونا، وائننگ کرائن، ان چیزوں سے نکل جائیں۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے آنسو پوچھنے، آپ کو ان اشکوں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے، یہ آنکھوں کو وہ آنسو نصیب نہیں ہوں گے۔ نکل جائیں ان افسانوں سے کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی آئے گا۔ ہم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اور ہمارے ملک نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے آج اپنے لیے، تاکہ ہمارا کل اچھا ہو سکے، ہمارا کل مستقبل اچھا ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے ہی کرنا ہے بھائی، ہم نے ہی جد و جہد کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بھی جب تک مدد نہیں بھیجتا، نصرت نہیں بھیجتا، جب تک انسان کوشش نہ کرے، صرف دعائوں سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زبردست انہوں نے بات بولی، امپائر کو الٹا، تو وہ جب شام میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نافرمان تھے، مشرک تھے، اللہ کے نافرمانوں میں سے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، ہم پورے تمام عرب غرق ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ محنت کی، صبر کیا، انتظار کیا، اور ہمارے لیے دعا ضرر نہیں کری، ہمارے لیے بددعا نہیں کی۔ تو آج
ہم اللہ رب العزت ہمیں اتنی عزت بخشی کہ ہم نے بڑی بڑی سپر پاوروں کو پلٹ دیا. اور انہوں نے کہا پھر انہوں نے بولا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ذریعے ہی کفار کو پلٹ دیتے اور اپنی مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتے تو قیامت تک آنے والا مسلمان مومن صرف بیٹھ کے دعائیں کرتا, مسل نہیں ہلاتا, کوشش نہیں کرتا, ایفرٹ نہیں کرتا. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ دنیا میں یہ جو ہے نا دعاؤں سے بھی جب حالت بدلیں گے جب آپ میدان میں آئیں گے. کیونکہ اگر یہ دنیا میں کوئی چیز آسانی سے اور دعاؤں سے ہی صرف ملنی ہوتی, صرف دعاؤں سے, یہ دعاؤں کا ممکن ہے کہ دعا تو ضروری ہے, دعا اللہ سے تعلق یہ تو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. کیونکہ اتنے بڑے فتنے, اتنے بڑے دجال ہیں, اتنے بڑے بڑے فرعون کھڑے ہوئے ہیں, ان سے سامنا ہے ایک مومن کا. سب کچھ ہے تو اس کو اللہ کے بغیر, اللہ سے دعاؤں کے بغیر, اللہ سے صبر اور استقامت مانگے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے. لیکن محض دعاؤں پہ ہی کام نہیں چلتا, محض علم ہی پڑھانے پہ کام نہیں چلتا, مسل ہلانے پڑیں گے, میدانوں میں آنا پڑے گا. اگر یہ سب کچھ آسانی سے ملتا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم, امام الانبیاء, ہمارے اور آپ کے نبی, آخری نبی, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی, اتنی وہ طائف میں پتھر نہیں کھانے پڑتے, وہ تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی. وہ صحابہ نے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طالب ابن شیبہ میں 3 سال پتے اور چھالے کھائیں, کھانے کو کچھ نہیں تھا. باتھ روم کے اندر مینگنی آنی شروع ہو گئیں, یہ حالت ہو گئی صحابہ کی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میرے والد کی جنگ احد میں ایسے زخم کمر پہ لگے کہ پورا ہاتھ اندر اس زخم میں گھس جاتا تھا, اس طرح سے کمر گڈھے پڑے ہوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ریتوں پہ رگڑا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا, اسلام کی پہلی خاتون شہید. اب عمار ابن یاسر کی والدہ اور ان کے شوہر کو قید کے اندر شہید کر دیا گیا. تو ان لوگوں نے قربانیاں دیں, ایفرٹ کی, کوشش کری. جب اللہ نے ان قوموں کی حالتیں بدلی اور ان قوموں نے مدینہ کی ریاست بھی بنائی اور ودن 17 ایئر 17 سال کے اندر ہر شے اکھاڑ کے رکھ دی اس قرآن کی برکت سے. کوئی آکسفورڈ, ہارورڈ اور بڑی یونیورسٹیوں کے جو ہے نا یونیورسٹیوں کے علموں نے نہیں پہنچایا ان کو اللہ کی اس کتاب نے. اس قرآن کو مومن تھام لے, اس کو سمجھے, اس کے اندر حکمت, بصیرت, ہر چیز اللہ رب العزت نے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج الوداع پر خطبہ ہے. اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آگاہ رہنا, میں نے تم تک اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. تو تمام 1,24,000 کم بیش صحابہ تھے, سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا رب العزت کا دین, اللہ کا پیغام, اللہ کا قرآن ہم تک پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اس بات کو دہرایا. اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا یا اللہ تو بھی گواہ رہنا, یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان تک دین بالکل صحیح طریقے سے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابوں کو کہا کہ میں اپنے بعد تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک, یہ اللہ کی کتاب, یہ قرآن, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, یہ حکمت ہے, یہ علم ہے, اس میں شفا ہے, اس میں رہنمائی ہے. جو اس رسی کو تھام لے گا تو وہ قیامت تک وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ اور دنیا کے فتنوں اور معاملات میں پڑ جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا میری سنت. قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے.